عمر چیمہ نے ایک دفعہ خبر دی تھی، اس وقت چیف آف دی آرمی سٹاف تھے کیانی صاحب۔ عمر چیمہ نے خبر دی تھی کہ جناب ان کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ پر مین پاور فائنینشیل ریسورسز کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر چیمہ صاحب کو اٹھایا گیا، ہمیں بھی مون دی گئی، بال بھی کاٹ دیے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ لیکن اس کی جو بنیاد رکھی تھی نا، وہ 1985 میں جب نواز شریف چیف منسٹر بنے، پیسے پوسے تو پوری طرح نواز شریف اور باقاعدہ خیال رکھنے والا نواز شریف رہا ہے، لیکن عمران خان نے ایک اور طریقے سے خیال رکھا۔ عمران ریاض خان جو ہے یا اور جو 2-3 لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بھی تھوڑا سا نہیں آپ ہوا کہ یار اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، ارشد عزیز کے ساتھ ہو گیا۔ ایک بندہ ہے، جرنلسٹ ہے، میڈیا پرسن ہے، میرا بھی کلیگ رہا ہے، عمر چیمہ۔ جی بہت بڑا نام ہے۔ عمر چیمہ نے ایک دفعہ خبر دی تھی، اس وقت چیف آف دی آرمی سٹاف تھے کیانی صاحب۔ عمر چیمہ نے خبر دی تھی کہ جناب ان کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ پر کس طریقے سے مین پاور فائنینشیل ریسورسز کس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کے اوپر پوری اس نے ڈیٹیل دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمر چیمہ صاحب کو اٹھایا گیا، عمر چیمہ صاحب کی بھمیں بھی مون دی گئیں، بال بھی کاٹ دیے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اب دیٹ واز اے جرنلسٹک کاز، ہاں وہ کسی کی حمایت میں یا کسی کے خلاف نہیں تھا، وہ جرنلسٹک کاز تھی۔ بعد میں ہمارے جو ریسنٹ پاسٹ میں ایسے میڈیا پرسن بن گئے جو جرنلسٹک کاز کے لیے کام نہیں کرتے تھے بلکہ پارٹی کاز کے لیے کام کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر میں پارٹی کاز کے لیے کام کروں گا اور میرے ساتھ کچھ ہوگا تو جرنلسٹ اس کی اونرشپ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ رپورٹر وداؤٹ بارڈر جو ہوتا ہے، اس میں ان لوگوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہے، انہیں پتا ہے کہ جرنلسٹک کاز کے لیے کون کون کام کرتا ہے اور پھر پارٹی کاز کے لیے کون کام کرتا ہے۔ سر لیکن اس وقت تو میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی کی آواز بن کے بات ہو رہی ہے۔ گریجولی ہوا نا، یہ شروع ہوا تھا جب ہم لوگ آئے تھے نا، تو ضیاء الحق کے دور میں اس کی بھنک پڑ رہی تھی، لیکن اس کی جو بنیاد رکھی تھی نا، وہ 1985 میں جب نواز شریف چیف منسٹر بنا تھا نا، تو اس وقت جرنلسٹوں کو ایک خاص طریقے سے چیزیں نظر آنی شروع کی، انہوں نے دکھائیں، نوازا گیا، تو جرنلسٹ نے بھٹکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر جرنلسٹ بھٹکتا پھر عمران خان جیسے لوگ ٹکر گئے، یہ بھی اسی لائن پہ چلے جس لائن پہ نواز شریف چلا۔ انہوں نے بھی پھر جرنلسٹوں کو oblige کیا، اپنے اپنے طریقے سے oblige آپ سمجھتے ہیں عمران خان نے بھی جرنلسٹ کو ٹکا کے oblige کیا، ایسا oblige کیا جیسے کہ جرنلسٹوں کو شاید نواز شریف نے پیسے پوسے تو پوری طرح نواز شریف اور باقاعدہ خیال رکھنے والا نواز شریف رہا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا رہا ہے، لیکن عمران خان نے ایک اور طریقے سے خیال رکھا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایسا طریقہ تھا جس میں پنٹر ہوتے تھے جو کام کرتے تھے۔ پنٹر کیا ہوتے تھے؟ مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کافی تگڑے لوگ ہوتے ہیں، فائنینشلی کافی تگڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی ایک وقت میں، کہ جب آپ نے عمران خان کو اٹھانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی کہ ستار خان صاحب یہ عمران کو آپ نے اٹھانا ہے، آپ کا ہر مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ نہیں رہے گا، آپ سرخرو ہو جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے پنٹروں کے ذریعے oblige کیا گیا، جب پنٹروں کے ذریعے oblige کیا تو جو oblige ہو جاتا اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا، ظاہر ہے، obvious بات ہے۔ اب اگر میرے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے بہتر ہوئے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ تو پے کروں گا نا، اسکرین پہ آ گئے، ظاہر ہے سر، وہ تو تو لازمی ہے۔ وہ اس طرح کا، وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو پروفیشن تھا ڈیمیج ہو گیا۔